السلام علیکم دوستو، اور اس وقت جو بہت ہی ہارر اور بہت دلچسپ اور خوبصورت سٹوری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دوستو. ہم میں سے تو نہیں کہتے ہیں کہ ہزاروں میں سے ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جس میں ایک ایسی خوبی ہوتی ہے کہ اس کو مطلب یہ جو ہوتے ہیں نا جنات وغیرہ ان ادر کریچرز، یہ ساری چیزوں کا ان کو جہاں پہ مطلب وہ جاتا ہے اور اگر وہ دیکھتے کہ وہاں کچھ ہے تو ان کو خود سے پتہ چلتا ہے، یعنی ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہاں جیسے کچھ ہے. تو پہلے بھی میں ایک سٹوری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی تھی جو کہ بہت ہی مجھے پسند آئی تھی وہ سٹوری، اور پھر میں نے آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کی کہ ایک لڑکی کہتی تھی کہ میں اتنی ان چیزوں میں مطلب اتنے میرے ساتھ یہ پیش ہے کہ میں جس کسی کے گھر یا کہیں جاتی ہوں تو اکثر مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں لوگ کہ کیا یہاں موجود ہے، یعنی مجھے خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے 10-15-20 منٹ میں، اور میں انہیں کہتی بھی ہوں کہ ہاں یا نہیں اس طرح. تو ایسی ایک فیمیل آنٹی نما اپنی سٹوری بیان کرتی ہے کہ بھئی میں ان چیزوں کو اتنا اگنور کرتی ہوں، میرے سامنے اتنے آتے ہیں کہ میں اگنور کرتی رہتی ہوں. اور مجھے ویسے ہی جب میں کسی ایسی جگہ پہ جاتی ہوں نا جو پہاڑی علاقے ہو، جو ظاہر سی بات ہے ایسی جگہوں پہ زیادہ ہوتے، تو مجھے وائب سے آنے لگتے جیسے یہاں کچھ ہے. تو خیر وہ تو ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے، اگر ایسی پہاڑی علاقوں پہ ہم جاتے ہیں تو ہمیں تھوڑا بہت صرف گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہے کہ نہیں. تو یہ سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہونے والی، آپ لوگ میرے ساتھ اینڈ تک رہیے. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے چھٹیوں میں ویکینڈ جو ہوتی ہے نا، ہم لوگوں نے 4-5 دن کے لیے ہم لوگ مری گئے تھے، اور مری میں ہم سارا دن مطلب گھومتے پھرتے تھے پہاڑیوں پر اس طرح. تو ایک دن ہم ایک بہت مطلب پیاری پہاڑ نظر آ رہی تھی، گرینری تھی، لوگ کافی اس پہ جا رہے تھے، تو ہم نے بھی ٹھان لی کہ ہم جائیں گے. لیکن ہم نے سوچا کہ پہلے چائے پیتے ہیں، یہ شام کا ٹائم تھا. تو میری بیٹی کو چائے بہت پسند تھی اور انہوں نے کہی کہ نہیں تب تک نہیں جاؤں گی جب تک چائے نہیں پیوں گی. چائے منگوائی گئی اور ہم نے چائے پی، لیکن جب تک ہم چائے پی رہے تھے لوگ واپس ہی کر رہے تھے. اب ہم اوپر چڑھ رہے ہیں، لوگ نیچے آ رہے ہیں. تو اوپر جیسے ہی ہم چڑھے نا تو اندھیرا چھانے والا تھا، اور میں نے ویسے ہی نیچے دیکھا جہاں سے ہم نے اپنا سفر شروع کیا تھا. تو مجھے ایسا لگا جیسے کافی خاموشی چھائی گئی ہے، لوگ اپنے ہوٹلوں کی طرف چلے گئے ہیں، اور جہاں مطلب لوگوں نے اسٹے کرنا تھا سب لوگ وہاں کی طرف جا رہے تھے. خیر ماحول اور بھی اچھا تھا، پیسفل تھا. لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا فیل ہوا جیسے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، اور میں بار بار کبھی نیچے کبھی آگے کبھی رائٹ کبھی لیفٹ. تو مجھے میرے ہسبینڈ نے کہا کہ کیا ہوا، تو میں نے کہا کہ بھئی مجھے کیوں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے ساتھ کوئی اور بھی ہے، ہم چاروں کے علاوہ یہاں کوئی اور بھی. خیر میرے ہسبینڈ نے زیادہ نوٹ نہیں کیا، اس نے کہا کچھ نہیں ہے، بس دیکھو یہ جگہ اور پھر یہاں سے نکلتے ہیں. تو جیسے ہی ہم دوبارہ بس اترائی کرنے والے تھے، یعنی چڑھائی تھی اور پھر اترائی تھی، تو ہم نے یہی سوچا کہ چونکہ رات بہت نہیں ہوئی تو ہمیں دوبارہ جانا تھا، کیونکہ اندھیرا بہت چھایا ہوا تھا. تو کیا ہوا کہ اچانک جب ہم اترائی کر رہے تھے نا تو بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا. تو مجھے میرے بازو پہ کسی نے ایسے تھپکی دی، تو میں نے اچانک ادھر ادھر دیکھا کہ شاید میری بیٹیوں میں سے کوئی میرے قریب، تو کوئی میرے قریب نہیں تھا. اور اس وقت مجھے فیل ہو رہا تھا جیسے میرے قریب میری ایک بیٹی ہے. تو میں نے اچانک سب کو کہا کہ ہیں، تو سب نے میری طرف دیکھا. میں نے دیکھا میری 2 بیٹیاں مجھ سے بہت دور یعنی پیچھے تھی، دونوں گپ شپ لگا رہی تھی، جبکہ میرے ہسبینڈ آگے تھے، میں بیچ میں تھی. اب مجھے کس نے، حالانکہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میری بیٹیاں بالکل میرے قریب جا رہی ہے، یعنی 1 فٹ 2 فٹ 3 فٹ کا فاصلہ ہوگا. میں کافی ڈر گئی اور میں نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن کسی نے مجھ پہ دھیان ہی نہیں دیا. میری بیٹیوں نے بھی، میرے ہسبینڈ نے بھی، یعنی وہ اپنے آپ میں مگن تھے. خیر میں چل پڑی اور مجھے اندازہ ہو گیا، اور میں نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ جلدی آؤ، آگے ہو جاؤ. ان کو اپنے آگے کیا اور ہم لوگ چلتے رہے. نیچے آئے تو بس اپنے ریسٹورنٹ کی طرف گئے اور سو گئے. اب رات کو میں ویسی اٹھی اور پانی پینے اس طرح، تو ایک کھڑکی کا جو ایک ونڈو ہوتی ہے نا لاؤنج میں، اس طرح وہاں کا پردہ توڑا، مطلب اس سے کسکا تھا اس طرف دوسرے طرف.
تو اس کھڑکی سے پورا جو ہے نا باہر کا جو پارک تھا، صحن تھا، وہ نظر آ رہا تھا۔ اب اس میں نے دیکھے کہ 2 بچے ہیں اور وہ سیسا نہیں ہوتی اس پہ بیٹھے ہیں اور یہ رات کے 3 بج رہے ہیں۔ میں حیران ہوئی کہ اتنی رات کو اب سیسا پر کس کے بچے؟ خیر یہ ہوٹل تھا، کسی کا بھی مطلب ہو سکتے تھے بچے، کسی کے بھی۔ میں باہر آئی اور میں ان کو دیکھتی رہی تو اب میں اپنی زندگی اور اپنے مطلب سوچوں میں مگن تھی اور بہت پیسفل ماحول تھا، تو میں کافی اس سے لطف اندوز ہو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اپنے لیے کافی بناؤں اور مطلب کافی پیوں۔ اب میں کچن میں گئی لیکن یہ کھڑکی نظر آ رہی تھی مجھے، میں اس کھڑکی میں دیکھتی تھی وہ بچے کھیل رہے تھے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ وہ جو سیسا تھی نا، جس کی آواز مسلسل میرے کانوں پہ آ رہی تھی، اچانک رکی ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ اچانک یعنی بہت پل بھر کے لیے رکے ہے اور میں نے ویسے ہی دیکھا تو ابھی میں نے 1 سیکنڈ پر اس کو دیکھا تو اس پہ بچے تھے، لیکن جب میں نے صرف کافی کی طرف دیکھی اور پھر اس طرف دیکھا تو وہ بچے نہیں تھے۔ میں نے وہ چائے وہاں چھوڑ دی، وہ کافی وغیرہ چولہا بند کیا، حیران تھی اور باہر آئی لیکن نہیں، بچوں کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ حالانکہ اگر یہ بچے اپنے کمروں میں جاتے بھی تھے، اپنے جو رینٹ پہ انہوں نے لی تھی جو ایک پورشن تھا، تو کافی اس میں مطلب وقت یعنی 1 منٹ 2 منٹ کا تو فاصلہ تھا اور میں جلدی آئی کیونکہ وہ جہاں کھیل رہے تھے وہ ہمارے پورشن کا فرنٹ تھا، تو یہاں سے جاتے ہوئے انہیں 1 منٹ کا فاصلہ لگتا تھا، جو کہ وہ نہیں تھے، موجود نہیں تھے۔ میں نے اپنی کافی واپس آ کے کچن سے اپنی کافی لی اور وہاں جا کے کرسی پر بیٹھ گئی صحن میں۔ اب یہ میری نادانی تھی، میں بیٹھی تھی اور دیکھ رہی تھی تو کوئی مرد دور سے مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ کافی دراز قد ہے، اور اچانک میرے رونگٹے کھڑے ہوئے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے لیکن وہ کھڑا اپنی جگہ پہ ہی، لیکن مجھے مسلسل ایسا فیل ہو رہا تھا کہ پہلے وہ تھوڑا تھوڑا اس کا فیس مجھے جو سٹرکچر تھا نا وہ نظر آتا، اب زیادہ جیسے وہ قریب آتا رہا ہے، حالانکہ وہ قریب نہیں آ رہا تھا، وہ ایک ہی جگہ پہ کھڑا تھا۔ تو مجھے کافی ڈر لگا اور میں اندر گئی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ کہتی کہ مجھے ویسے ہی فیل ہوتا ہے جب یہ چیزیں ہوتی ہے۔ میں اندر آئی اور میں نے اپنی چائے پی اور میں ڈائریکٹ اپنے کمرے میں گئی اور سو گئی۔ صبح ہونے پر میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہی بات ڈسکس کی تو اس نے مجھے کافی ڈانٹا کہ بھئی آپ کو کیا پڑی ہے کہ آدھی رات کو باہر نکلتی ہو اور بچوں کو دیکھ رہے، جس کے بھی بچے تھے چھوڑو، یہاں بہت سارے لوگ ہیں، کسی کے ہوگے۔ خیر یہ بات تو اسی میں چلی گئی کہ چلو کسی کے بچے ہوگے۔ اگلی رات میں پھر اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھی تھی تو میری بیٹی کو نیند آ رہی تھی، وہ بھی گئی، وہ دوسری بھی گئی، ابھی میں بیٹی تھی۔ مجھے ایسے ماحول زیادہ پسند تھے، تنہا پسند تھی میں بیٹی تو رات والا واقعہ تو میں چونکہ یہی سوچ کے چھوڑ دیا کہ بھئی کسی کے ہوگے بچے، میں بیٹی تھی تو میرے نا پیچھے سے کوئی کرسی باقاعدہ ہلا رہا تھا اور مجھے باقاعدہ فیل ہو رہی تھی کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے اور اس نے میری کرسی پر ہاتھ رکھے ہے اور وہ ہلا رہا ہے، لیکن میں نے آیت الکرسی شروع کی اور آنکھیں بند کی۔ تھوڑی دیر میں وہ جو ہے وہ ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی اور بس پھر میں نے آنکھیں کھولی اور آرام سے اپنی جو ہے کمرے کی طرف روانہ ہوئی، لیکن پیچھے نہیں دیکھا اور وہ مسلسل مجھے اشارات دے رہے تھے کہ پیچھے دیکھو۔ کبھی وہ جو کرسی تھی اس کو جیسے کسی نے گرایا ہو الٹے منہ، کبھی وہ ٹیبل سے پٹاختے جیسے کرسی کو کسی نے ٹیبل پہ دے مارا ہے، لیکن میں نے پیچھے نہیں دیکھا، ڈائریکٹ دروازہ بند کیا اور اپنی بیٹیوں کے کمرے میں چلی گئی کیونکہ کنفیوز ہو گئی اور وہاں ہی سو گئی۔ اور یہ تجربہ میرے لیے کافی خوفناک تھا۔